بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 8۔ عصمت ایک چائے لے کر آؤ، سر بہت دکھ رہا ہے۔ لایا میم۔ عصمت باہر گیا اور فوراً سے پہلے نگینا کے ٹیبل پہ چائے رکھتے ہوئے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتے؟ گندا کر دیا ہے، صاف کرو۔ ارشد جو ابھی نگینا کے آفس میں آیا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چائے ہی گری ہے، نا سامان سر پہ کیوں اٹھا لیا ہے؟ نگینا نے ارشد سے کہا۔ نگینا، تم ہر شخص کو لمٹ میں رکھا کرو، یہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ارشد ایسا نہیں کہتے، ابھی وہ صاف کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کل والی ڈیل پکی ہوئی تھی، وہ فائل تیار کر کے بھیجو۔ آج وہ لوگ ایگریمنٹ پر سائن کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا کرو، تم ڈریس بدل لو اور دوپٹہ مت اوڑھنا، وہ لوگ شاید اس چیز کو نوٹ کریں۔ ارشد کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو مہرہ بنا کر پروجیکٹ لے رہا ہے، مگر ارشد میں آج تک آفس میں بغیر نقاب کے نہیں آئی، اور آپ بغیر دوپٹے کے مجھے ان میں بٹھائیں گے؟ نگینا جان، آپ کو پتہ ہے ایسے پروجیکٹ کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ اس پیار کے انداز میں ارشد کا بولنا نگینا کو اچھا لگا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور کپڑے بدلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ویلکم سر، آئیں۔ ارشد پرجوش انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے لگا اور اپنے آفس میں لے آیا۔ نگینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے، نگینا میرا رائٹ ہینڈ۔ نگینا نظریں جھکائے سب سن رہی تھی۔ نگینا کے کھلے بال اور گلے میں دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پروجیکٹ میں آنے والے مہمان ہوس کا شکار تھے۔ جس انداز میں مہمان نگینا کو دیکھ رہے تھے، جیسے شکاری کتے اپنا شکار دیکھتے ہیں اور موقع ملنے پر جپڑ لیتے ہیں۔ نگینا نے ذرا سی نگاہ اٹھائی اور ارشد کا اشارہ دیکھا۔ ارشد کا اشارہ نگینا سمجھ چکی تھی۔ نگینا اب پروجیکٹ کے حوالے سے دوسری پارٹی کو کھڑی ہو کر سپلائی اور اہم موضوعات پر بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری پارٹی میں ایک ادھیڑ عمر شخص، رنگ سانولا، پستہ قد، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ایک نوجوان تھا، شاید اس کا اسسٹنٹ تھا۔ ارشد نگینا کو آگے اس لیے لانا چاہتا تھا کہ اس عمر کے لوگ نوجوان لڑکیوں کی بات مانتے ہیں اور اس سے بآسانی ایگریمنٹ پر سائن کروائے جا سکتے ہیں۔ تو سر، ہمارا کام یہاں تک ہے کہ آپ کو مال کی پیکنگ کروا کر آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا، اور باقی ضروری باتیں جو ارشد نے نگینا کو بتائی تھیں، وہ سب باتیں نگینا نے بشیر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کو بتا دیں۔ بشیر اس کی بات پر وجہ کم اور اس کے جسم پر نظر زیادہ رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایگریمنٹ دیں، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ اس بات پر ارشد مسکرایا اور نگینا سے کو ایگریمنٹ پکڑاتے ہوئے مسکرایا۔ نگینا ٹیبل پہ کھڑی پین ہاتھ میں تھماتے ہوئے، سر یہ لیں، ادھر سائن کر دیں۔
शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पिस्ता कद के आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ा। नगीना की हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। नगीना झट से थोड़ा साइड पे हो गई। अरशद ना कोई बात भी नोट ना की, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से महो गुफ्तगू हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि नया काम मिल गया है। अरशद, आपने उसकी निगाहें देखी, किस कदर ख़तरनाक नज़र आ रही थी। नगीना, ये छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करोगी तो आगे बढ़ सकोगी। नगीना ने असबात में सर हिलाकर अरशद की हाँ में हाँ मिलाई और कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पी। अच्छा, कल ज़रा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना, ठीक है? अरशद, मैं देख लूँगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आऊँगा। अरशद नगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है? आज बुझी बुझी सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ? वो अरशद, उसने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी। मैं आइंदा इनके सामने नहीं जाऊंगी। नगीना, मैंने आपसे कहा है ना, छोटी मोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। अच्छा, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।